عمران خان کو روکا نہ گیا تو پاکستان تقسیم ہو جائے گا۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ میں فوج اور عدلیہ دونوں کے سیاسی کردار کے خلاف ہوں۔ کسی ادارے کو سیاسی جماعتیں بنانے اور توڑنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اس ملک کی بنیاد ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو ملک ورق بکھر جائے گا۔ اسے توڑنے کا اختیار بھی کسی ادارے یا کسی شخص کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ خواہ فوج ہو یا عدلیہ ہو یا پھر عمران خان۔ لیکن اس وقت فوج اور عدلیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہ روش ہمیں تباہ کر دے گی۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے عمران خان کو نہ روکا تو یہ ملک تقسیم ہو جائے گا اور ہم افغانوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ لہٰذا ملک کی فکر کریں، کیونکہ یہ واقعی ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہوش میں 2 مارشل لا دیکھے ہیں۔ اسکول میں تھا تو جنرل ضیاء الحق آ گئے اور وہ میرے کالج تک قائم و دائم رہے۔ ہم نے اس زمانے میں سنا مارشل لا برا ہوتا ہے اور ملک جمہوریت اور آئین سے چلتے ہیں۔ پھر 2 بار بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آئے۔ میں اس وقت صحافت میں آ گیا تھا اور پھر میں نے جنرل پرویز مشرف کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھا۔ ضیاء اور مشرف دونوں ڈکٹیٹر تھے، اور ڈکٹیٹرز اگر سونے کے بھی بن جائیں تو بھی یہ باشعور معاشروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ لہٰذا عوام نے دونوں مرتبہ ان کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو میرا خیال تھا ہم بڑی تیزی سے اس غار میں داخل ہو رہے ہیں جس کے آخر میں میرے عزیز ہم وطنوں لکھا ہے۔ لہٰذا یہ ڈرامہ 5ویں مارشل لا پر ختم ہوگا۔ احسن اقبال کا ایک آڈیو میسیج اب بھی میرے پاس محفوظ ہے جس میں انہوں نے مارشل لا کے 60% امکان کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور میں نے ان سے اتفاق کیا تھا۔ 3 اپریل کا دن طلوع ہوا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی۔ اتوار کے دن عدالت کھلی، چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اور معاملہ 4 دن تک چلتا رہا۔ میرا خیال تھا سپریم کورٹ جوڈیشل کو کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ عدلیہ سال یا 6 ماہ کے لیے ٹیکنوکریٹس کی عبوری حکومت بنائے گی، اپوزیشن اور حکومت دونوں کا احتساب کرے گی، معیشت کو پٹری پر لائے گی اور پھر الیکشن کرا دے گی۔ سپریم کورٹ اس دوران حکومت پر نظر رکھے گی، لیکن جب 7 اپریل کو فیصلہ آیا تو اس نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ یہ فیصلہ آئینی اور قانونی بھی تھا اور متفقہ بھی۔ آپ یقین کریں، مجھے اس دن پہلی مرتبہ محسوس ہوا ہم اب رائٹ ڈائریکشن پر آ گئے ہیں۔ دنیا میں آج تک قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکا اور اس دن ججز نے یہ بنیاد رکھ دی۔ بقول جاوید چودھری، آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ 23 مارچ سے 9 اپریل تک فوج کے لیے مارشل لا لگانے کا آئیڈیل ٹائم تھا۔ بس 3 ٹرک اور 2 جیپس آنے کی دیر تھی اور پورے ملک نے سکھ کا سانس لے لینا تھا۔ ملک میں کسی سائیڈ سے فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا تھا۔ سپریم کورٹ بھی اگر 7 اپریل کو عبوری حکومت بنانے اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیتی تو بھی ملک میں مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی، لیکن فوج اور عدلیہ نے سامنے رکھی برفی نہ اٹھا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ میرا خیال تھا عوام اس آئین پسندی پر جنرل قمر جاوید باجوہ اور جسٹس عمر عطا بندیال کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ سوشل میڈیا پر خوفناک اور واہیات ٹرینڈ شروع کیے گئے اور فوج اور سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ میں حیران ہوا، آخر جنرل باجوہ اور جسٹس بندیال نے کیا غلطی کر دی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم انہیں مارشل لا لگانے اور آئین نہ توڑنے کی سزا دے رہے ہیں اور کیا انہیں آئین کی پابندی پر برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ جاوید چودھری سوال کرتے ہیں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم منحوس القوم پاگل پن کا شکار نہیں ہو چکے؟ کیا ہماری کھوپڑیاں الٹی نہیں ہو چکی؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے عمران کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ وزارت خارجہ عمران کی حکومت کے دوران خط کی تردید کر چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اعلامیہ جاری کر چکی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ میں اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکی۔ اٹارنی جنرل نے اپنی حکومت کی وکالت سے انکار کر دیا۔ امریکہ 3 بار تردید کر چکا ہے۔ وہ روس جس کے دورے کو جواز بنا کر عمران سازش کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا صدر پیوٹن سازشی اور امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دے چکا ہے۔ اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے اور پارٹی کے اپنے 22 ارکان سائڈ پر چلے گئے، لیکن پی ٹی آئی سازش اور غدار غدار کا نعرہ لگا رہی ہے۔ کیا عمران خان کا فرمایا ہوا قانون، آئین اور ملک تینوں سے زیادہ مقدم ہے؟ اور اگر عمران نے کہہ دیا تو کیا پورے ملک کو آئین رول بیک کر دینا چاہیے؟ بقول جاوید، کوئی شخص مجھے صرف یہ بتا دے عمران آخر کیا کر رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی؟ یا یہ اسلام آباد سے واشنگٹن تک کوئی سرنگ کھود رہا تھا یا اس نے مریخ پر فوجی اڈے بنا دیے تھے؟ آخر دنیا کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ پورا ملک اس وقت تباہی کے دانے پر کھڑا ہے۔ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ لہٰذا ہم اگر فرض کر لیں امریکہ واقعی ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس نیک کام کے لیے عمران خان سے بہتر شخص کہاں سے ملے گا؟ جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ عمرانی حکومت اگر مزید 6 مہینے چلتی رہتی تو ہم اپنی ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جاتے۔ دوسرا، بفرض محال اگر عمران کے خلاف واقعی سازش ہوئی تھی تو اس سازش کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم اگر FATF کی گرے لسٹ سے نکل آتے ہیں، اگر IMF کا پیکیج ایکٹیو ہو
جاتا ہے۔ اگر یورپی یونین ہمارے پروڈکٹس کا کوٹا بڑھا دیتی ہے، ڈالر نیچے آ جاتا ہے، LNG کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے، سی پیک کی رفتار بڑھ جاتی ہے، سوال یہ بھی ہے کہ اگر ازلی مخالف سیاسی جماعتیں لڑائی بند کر کے ملک بچانے پر توجہ دیتی ہیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا ہمیں پیٹرول، گیس ایکسپورٹس اور معاشی استحکام نہیں چاہیے؟ اور کیا ہم سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونا چاہتے ہیں؟ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا اس ملک میں رول آف لا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا عدم اعتماد غیر آئینی ہے؟ اور کیا جب تک عمران اقتدار میں رہتے ہیں ہمیں عدم اعتماد آئین سے خارج کر دینی چاہیے؟ کیا جب تک MQM، باپ پارٹی، طارق بشیر چیمہ، شاہزین بگٹی اور GDA آپ کے ساتھ رہتی ہے تو یہ تب تک محب وطن ہوتی ہیں، لیکن جب یہ لوگ کسی دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ غدار اور امپورٹڈ ہو جائیں گے؟ اپوزیشن لانگ مارچ کرے تو یہ حرام ہے اور آپ کریں تو یہ جمہوریت اور عین عبادت ہے۔ فروغ نسیم آپ کا وزیر قانون ہو، اختر مینگل آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے، اور یہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو یہ بکے ہوئے اور غدار ہیں۔ آپ پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کر IMF کے حوالے کر دیں تو یہ عین عبادت ہے اور ڈالر کو کنٹرول کرنے والے سازشی ہیں۔ ریاستی ادارے آپ کے لیے MQM، کاف لیگ اور باپ پارٹی کو مینیج کریں تو یہ محب وطن ہے، اور اگر یہ نیوٹرل ہو جائیں تو سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح سپریم کورٹ اگر نواز شریف کو سزا دے تو مجاہد ہے، اور یہ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے تو آپ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں اور عدلیہ کو سوشل میڈیا کا واحد ٹرینڈ بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ ملک ہے یا پھر پاگل خانہ ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔